بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم رواہ البخاری. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات کی اس مجلس میں، آج کی مجلس میں ہم آپ کو سلام اور اس کے متعلقات کے سلسلے میں بعض ارشادات رسول بتائیں گے. ناظرین، سلام در حقیقت سلامتی کا پیغام ہے، اور یہ سلامتی ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک اور دوسرے سے تیسرے تک پہنچتی ہے، اور اگر آدمی ذہنی طور پر، فکری طور پر، عملی طور پر اس سلامتی کو قبول کر لیتا ہے تو سماج اور معاشرہ تمام تر سلامتی میں ڈوب جاتا ہے. جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ میں اللہ رب العزت سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ پروردگار تمہیں سلامتی میں رکھے. ایک دعا ہے جو آپ اپنے بھائی کو دے رہے ہیں، ایک ایسی دعا جس سے بہتر اور اچھی دعا کوئی اور نہیں ہو سکتی. کسی آدمی کو آپ کھانے کی دعا دیں، اللہ رب العزت آپ کو اچھا کھلائے. دعا دیں اچھا پہنائے، دعا دیں اچھا کاروبار ہو، دعا دیں اچھی بیوی ملے، دعا دیں اچھی اولاد ہو. یہ کیا ہے کہ زندگی کے وسائل میں سے کسی ایک وسیلے کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں. زندگی خالی کھانے سے نہیں چلتی، نہ صرف پینے سے چلتی ہے، نہ صرف پہننے سے چلتی ہے، نہ صرف بیوی سے چل سکتی ہے، نہ صرف بچوں سے چل سکتی ہے. زندگی کے لیے اور بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان تمام کو شامل ہے سلامتی. سلامتی سے آپ رہیں، آپ کا گھر سلامتی کے ساتھ، آپ کی بیوی سلامتی کے ساتھ، آپ کے بچے سلامتی کے ساتھ، آپ کا کاروبار سلامتی کے ساتھ. جب آپ سلامتی کے ساتھ رہیں گے تو نہ بھوک، نہ پیاس، نہ جھنجھٹ، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ فساد، نہ کینہ، نہ کپٹ، نہ حسد، کچھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں سلامتی کے خلاف ہیں. آپ کا دل کسی کی طرف سے نفرت میں دہک رہا ہے، ظاہر ہے آپ سلامتی سے نہیں ہیں. کسی پر آپ کو غصہ آ رہا ہے، ظاہر ہے آپ اور وہ خود آدمی جس پر آپ غصہ کرنے والے ہیں سلامتی سے دور ہیں. سلامتی ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ جو دنیا کی ہر ایک چیز کو شامل ہو جاتا ہے، اور سلامتی والا انسان وہی کہلاتا ہے جس کو جسمانی، روحانی، کسی بھی طرح کی کوئی بھی اشانتی نہ ہو. جو بہت بڑی چیز، آپ نے کسی آدمی سے السلام علیکم کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو سب سے بڑی دعا دے دی. اللہ آپ کو سلامت رکھے، مصیبت سے، پریشانیوں سے، بھوک سے، پیاس سے، چوٹ سے، زخم سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، کینے سے، کپٹ سے، بیماری سے، دشمنوں سے، ہر ایک چیز سے اللہ رب العزت آپ کو سلامتی میں رکھے. یہ جامعیت دنیا کے کسی بھی دھرم کے سلام کے اندر موجود نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے اس وقت اہل فارس کے لوگ ایک دوسرے کو اس طرح سے سلام کیا کرتے تھے
صبح بخیر، شب بخیر، صبح اچھی ہو، رات اچھی ہو، شام اچھی ہو، دوپہر اچھا گزرے، اس انداز سے۔ اسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں یورپ کے سماج میں، معاشرے میں۔ گڈ ایوننگ، گڈ نون، گڈ آفٹرنون، الگ الگ کے لیے گڈ کا لفظ لگا دیا اور وہ جملہ استعمال کر دیا۔ اس سے کیا ہوا؟ وہ چیز نہیں حاصل ہوئی جو سلامتی کے اندر ہے۔ لیکن السلام علیکم جب آپ نے کہا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ سامنے والے کی سلامتی چاہتے ہیں، آپ کا اور اس کا تعلق بھی پتہ چلا، دونوں کے درمیان پائی جانے والی محبت کا بھی پتہ چلا، اور اس بات کا بھی پتہ چلا کہ میرے دل میں تمہاری طرف سے کوئی کینہ نہیں ہے، کپٹ نہیں ہے، حسد نہیں ہے، میں تمہاری برائی نہیں چاہتا، میں تمہاری اچھائی چاہتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میری طرف سے آپ بے فکر ہو جاؤ، میری طرف سے آپ کسی طرح کا اندیشہ نہ رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تو خود اللہ رب العزت سے تمہاری سلامتی چاہتا ہوں۔ جب میں تمہاری سلامتی اللہ رب العزت سے مانگ رہا ہوں تو میں تمہیں نقصان کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ تو میری طرف سے کوئی نقصان تمہیں نہیں ہوگا، اطمینان کر لو، اطمینان سے رہو۔ بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے اسلام نے سلام کے احکام جہاں بتلائے، کون کس کو سلام کرے گا، چھوٹا بڑوں کو، بڑا چھوٹوں کو، ایک آدمی مجلس کو یا مجلس ایک آدمی کو، آنے والا بیٹھے ہوئے کو یا بیٹھے ہوئے آنے والے کو، گزرنے والا سلام کرے گا یا بیٹھے ہوئے لوگ سلام کریں گے۔ ان تمام چیزوں کی تفصیلات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بتلائی گئی، اور اس تمام تفصیلات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں بہت ہی بہتر، اچھا ایک ان کے درمیان نظم ملتا ہے۔ ایک آدمی اوپر سے آ رہا ہے، یہ آدمی نیچے سے جا رہا ہے، کون کو اس کو سلام کرے گا؟ اوپر سے آنے والے کو نیچے سے آنے والا سلام کرے؟ نیچے سب خیریت ہے کہ نہیں؟ اوپر سب خیریت ہے کہ نہیں؟ ہر ایک چیز کا حکم شریعت نے بتلا دیا۔ بعض ارشادات اس انداز کے فرمائے کہ چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے، آنے والا ہی سلام کرے گا، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں وہ سلام نہیں کریں گے، چاہے آنے والا کتنا ہی بڑا ہو۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ کسی مجلس میں جاتے تھے تو سلام کرتے تھے، اور صحابہ کرام آپ کے سلام کے متمنی رہتے تھے، بلکہ پسند کرتے تھے کہ آپ کی دعا ہمیں نصیب ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک صحابی کے گھر ان سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ کسی بھی گھر میں یوں ہی دھڑلے سے نہیں گھس جایا کرتے تھے، جیسے آج کل ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے کہ عام طور پر گھر کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور محلے کے لڑکے، دوسرے محلے کے لوگ یا کوئی بھی آدمی گھسا چلا جاتا ہے، اور بالکل سر پر جب پہنچ جاتا ہے تب جا کر اگر نظر پڑی، دیکھا کہ ہاں کوئی بڑا ہے تو سلام کر لیا، اور سلام بھی اس طریقے سے نہیں جیسے شریعت نے بتلایا ہے، بلکہ اپنے سماج کے اعتبار سے۔ کیسے؟ یہاں سے گھسے چلے گئے، گھر میں بہت سارے لوگ ہیں، دیکھا پھوپھی بیٹھی ہوئی ہیں، پھوپھی سلام، یا اب کچھ اس کا رواج ہو رہا ہے کہ پھوپھی السلام علیکم، باقی اور لوگ جو ہیں
ان کو سلامتی کی ضرورت نہیں ہے؟ ان کو سلام کیوں نہیں کیا آپ نے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم تو بڑے ہیں، ہم کیوں سلام کریں؟ چھوٹے ہمیشہ سلام کریں گے بڑوں کو. لیکن ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کبھی کبھی بچوں کو بھی سلام کر لیا کرتے تھے. گزر رہے ہیں بچے، کہیں پر کھیل رہے ہیں، مگن ہیں، انہوں نے نہیں دیکھا، کوئی بات نہیں ہے، آپ نے سلام کر لیا. اس میں آپ کبھی یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہم بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں. چھوٹے بڑے کا اس میں کچھ نہیں، یہ تو دعا ہے. جیسے اللہ رب العزت چھوٹوں کی دعا سنتا ہے ایسے ہی بڑوں کی سنتا ہے، جیسے بڑوں کی سنتا ہے ایسے ہی چھوٹوں کی سنتا ہے. آپ ایک دوسرے کے بارے میں اچھے جذبات، اچھے خیالات اور اچھے تمنا کا اظہار فرما رہے ہیں. بعض لوگوں سے سنا کہ انہوں نے بعض ان لوگوں کو دیکھا جو مولویوں کے لباس میں رہتے ہیں. حافظ جی ہیں، قاری صاحب ہیں، مولوی صاحب مشہور ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ٹوپی ان کے لگی ہوئی ہے، داڑھی ان کے ہے، مشہور ہو گئے حافظ جی مولوی صاحب. اب انہوں نے سوچا ہم تو حافظ جی ہیں، ہم تو مولوی صاحب ہیں، ہم کیوں کسی کو سلام کریں گے؟ نہیں، سب لوگ ہمیں سلام کریں. یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کر رہے ہیں. آپ کی تعلیمات یہ نہیں ہے. آپ سے بڑھ کر کون تھا؟ آپ سے زیادہ افضل کون ہے؟ لیکن آپ خود سلام کیا کرتے تھے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے. دروازہ بند تھا. آپ نے باہر سے السلام علیکم ایک بار کہا، کوئی جواب نہیں آیا. تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر آپ نے السلام علیکم کہا، کوئی جواب نہیں آیا. تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر آپ نے تیسری بار کہا اور پھر وہاں سے چلے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آداب سکھائے کسی کے گھر جانے کے کہ آپ جاؤ تو بغیر اجازت کے اس کے گھر میں داخل نہ ہو، اجازت لے لو. اجازت لینے کے بہت سے طریقے ہیں، ان میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ باہر کھڑے ہو کے السلام علیکم کہو، اے گھر والوں تمہارے اوپر سلامتی ہو. اذا دخلتم بیوتا غیر بیوتکم فسلموا علی اہلہا. قرآن کہتا ہے کہ جب تم دوسروں کے گھر میں جایا کرو، گھر میں داخل ہونے سے پہلے گھر والوں کو سلام کیا کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم کہہ رہے ہیں. گھر میں وہ آدمی جس سے ملنے آپ گئے ہیں، آپ کے صحابی ہیں، سن رہے ہیں. بیوی چاہتی ہے کہ میں جواب دوں، لیکن بیوی کو بھی روک رہے ہیں. ایک بار اللہ کے رسول نے کہا، جواب نہیں دیا. دوسری بار جب کیا تو بیوی ان کے اوپر غصہ ہونے لگی. ارے جواب دو، اللہ کے رسول کھڑے ہوئے ہیں اور سلام کر رہے ہیں اور تم جواب نہیں دے رہے ہو. وہ ان کو روک رہے ہیں. نہیں چپ رہو، خاموش رہو. جب تیسری بار بھی آپ نے کر لیا تو جلدی سے گئے، دروازہ کھولا کہ اللہ کے رسول تشریف لائیے. بیوی نے بعد میں پوچھا کہ یہ کہ تم نے کیا کیا؟ خواہ زحمت دی اللہ کے رسول کو. پہلی ہی بار جب آپ نے سلام کیا تھا تبھی تم نے سن لیا تھا، اسی وقت کھول دیتے. فرمایا تم کیا جانو، میں در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل کر رہا تھا. آپ نے جب السلام علیکم کہا تو ایک بار میرے حق میں آپ نے سلامتی کی دعا فرمائی. میں نے چاہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے سلامتی کی دوسری بار دعا کریں. وہ آپ نے دوبارہ کہا. دو بار اللہ کے رسول نے میرے لیے سلامتی کی دعا فرمائی. میں نے چاہا ایک بار اور کریں، پھر آپ نے السلام علیکم کہا. 3 بار اللہ تعالی سے رسول اکرم نے میری سلامتی کے لیے دعا فرمائی. میں کتنا خوش نصیب ہوں. اس دعا کو حاصل کرنے کے لیے میں نے
فوراً دروازہ نہیں کھولا، آواز تو پہلے ہی سن لی تھی۔ تو یہ کیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کی دعا اور آپ کے سلام کرنے کو پسند کرتے تھے، محبوب رکھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں دعا کے، اللہ رب العزت کے دربار میں ضرور قبول ہوں گے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ آپ سلام کریں۔ کہیں مجلس جمی ہوئی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے تو آپ آئے، آ کر آپ نے سلام کیا۔ یہ طریقہ تھا آپ کا، جب آپ آتے تھے تو سلام کرتے تھے۔ یہ طریقہ نہیں تھا جیسے آج کل ہمارے زمانے میں ہے کہ کوئی بڑی شخصیت آتی ہے، کوئی عالم آتا ہے، کوئی علامہ آتا ہے تو مجلس جو بیٹھی ہوئی ہے وہ کھڑے ہو کر ان کو سلام کرتی ہے۔ یہ طریقہ رسول اکرم کے طریقے کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آنے والے کو سلام کرنا ہے اور جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جواب دینا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں نقل فرمائی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں تشریف لاتے تھے تو صحابہ کرام آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، ما کانوا یقومون لہ، کیوں؟ لما کانوا یعلمون کراہیتہ لذالک، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں فرماتے۔ سبحان اللہ، کیسے عظیم تھے ہمارے نبی۔ لوگ آپ کے سامنے دست برتا کھڑے رہیں ہاتھ باندھ کر، کبھی آپ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ عاجزی، تواضع، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جامعہ تھی، آپ کبھی اس کے خلاف نہیں کرتے تھے۔ سادہ لباس پہنا، سادہ زندگی اختیار کی اور سادگی ہی میں اپنی ساری زندگی آپ نے بتا دی، کبھی تکلفات بھیجا اور اس میں نئے نئے انداز، اپنی خاص پہچان آپ نے کبھی بنانے کی کوشش نہیں کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہمیں کیا بتلاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ جانتے تھے کہ ہمارے رسول آمد پر کھڑے ہونے کو پسند نہیں کرتے، لہذا بیٹھے رہتے تھے۔ پھر کیا سلام بھی کرتے تھے؟ نہیں، سلام نہیں کرتے تھے، جب آپ آتے تو آپ ہی سلام کرتے تھے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ایک اور بات بھی بیان فرمائی ہے، وَيَجْلِسْ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسِ۔ شمائل میں ذکر کیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت مبارکہ کو، جب آپ کسی مجلس میں جاتے تو جہاں مجلس ختم ہوتی وہیں بیٹھ جاتے، یہ نہیں ہٹو بچو ہوتا کہ وہاں بیچ میں جا کر بیٹھیں گے جیسے آج کل کا رواج چل رہا ہے، ایسا نہیں کرتے تھے۔ جہاں مجلس ختم ہوئی وہیں پر بیٹھ گئے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جس عظمت سے نوازا تھا اور جو صحابہ کرام کے دلوں میں آپ کی محبت تھی، اس کا اثر کیا تھا کہ جہاں آپ بیٹھ گئے بس ساری مجلس اسی طرف رخ کر کے بیٹھ گئی، آپ کہیں بھی بیٹھے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ صدر ہر جا کے بنشیند صدر است، صدر جہاں بھی بیٹھے گا صدر ہی رہے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آقا تھے، سردار تھے، جہاں بیٹھ گئے آپ سب سے بلند اور سب کے سردار رہے۔ اور کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہٹو بچو کرو، کچھ لوگوں کو لگایا ہو کہ جب میں آیا کروں تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرو اور لوگوں کو ہٹو بچو کیا کرو۔ نہیں، اس ہٹو بچو سے آپ ہمیشہ دور اور ہمیشہ اس سے نفور، کبھی اس کو پسند نہیں کیا، سادگی کے ساتھ۔ چلنے میں بھی یہ نہیں کہ سب سے آگے آگے آپ چلیں گے،
نہیں. کبھی ضرورت ہوئی تو آگے، کبھی ضرورت ہوئی تو درمیان میں ہو گئے، ضرورت ہوئی تو پیچھے ہو گئے. جانا کہاں ہے؟ فلاں جگہ جانا ہے، صحابہ کرام سب جا رہے ہیں، آپ بھی اس میں شامل ہیں. کبھی آگے آگے ہیں، کسی سے بات کرنا ہے تو تھوڑا پیچھے ہو گئے، اس کے ساتھ اس سے بات کر لی. اور کوئی ضرورت ہوئی اور پیچھے ہونے کی، اور پیچھے بھی ہو گئے. تو اس میں نہ کوئی آپ کے ساتھ تخفیف تھی، نہ توہین تھی. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تھے سادگی کے. آپ پسند کرتے تھے اور صحابہ کرام کو اسی انداز سے آپ نے تربیت دی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم نے آپ کے سامنے رکھی. آپ نے فرمایا کہ جب یہود تمہیں سلام کیا کریں تو تم وعلیکم کہا کرو. بخاری شریف کی حدیث ہے. کیا ایسے ہی رسول اکرم نے کہہ دیا؟ نہیں، سبب اور ضرورت تھی. ایک اور حدیث بخاری شریف کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ ایک بار کچھ یہودی آپ سے ملنے کے لیے آئے. کوئی ضرورت رہی ہوگی، لیکن دشمنی کی وجہ سے ظاہر تو یہ کرتے تھے ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، آپ کی تعظیم کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن دلوں میں جو نفرت اور عداوت ہے اس کی وجہ سے جب آپ کی مجلس میں آئے تو کہا السلام علیکم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سن رہی تھی، تاڑ گئی فوراً کہ اس نے کیا کہا. ان سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے فوراً جواب دیا علیکم السلامۃ واللعنہ. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا عائشہ ایسا نہیں، ایسا نہیں، نرمی کرو، نرمی کرو. حضرت عائشہ کو تو غصہ تھا، کہنے لگی اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا؟ آپ نے سنا نہیں؟ یہ کہہ کیا رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ میں نے سنا بھی اور میں نے جواب بھی دیا. تم نے سنا نہیں میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے جواب دیا وعلیکم. اب میں نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں اس کا، اور یہ اللہ کے مبعوث ہیں، عام لوگ ہیں. یہ مجھ کو بددعا دے رہے ہیں کہ میں مر جاؤں، میرے اوپر موت طاری ہو جائے. میں نے جواب میں وعلیکم کہہ دیا، تم پر بھی. میں نبی و رسول ہوں، اللہ رب العزت میری دعا قبول کرے گا، میرے مقابلے میں ان کی دعا قبول نہیں کرے گا. اس لیے تمہیں سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ملاحظہ کریں کہ مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سے ملنے کے لیے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم آپ کا احترام و عزت کرتے ہیں اور آ کر آپ کو سلام کرتے ہیں. لیکن جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ لفظ دعا کا نہیں، بد دعا کا ہے. آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو تاڑ جاتی ہیں کہ اس نے کہا کیا ہے. ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ تجھ پر موت آئے اور تجھ پر لعنت ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا کیا چاہیے تھا؟ ان سے باز پرس کرتے کہ بھئی یہ کیا حرکت ہے، آپ لوگوں کے یہی اخلاق ہیں. لیکن آپ نے ان سے کچھ بھی جو کہا ہو، کچھ بھی نہیں کہا. نہ یہ کہا یہ آپ کے اخلاق ہیں، نہ یہ کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہ یہ کہا کہ بھئی آپ آئے کیوں ہیں میرے پاس جب آپ میرے موت کی دعا کر رہے ہیں. تو کچھ بھی نہیں کہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے، آپ کی زبان سے ذرہ برابر بھی نفرت کا، کراہت کا اظہار نہیں ہوا. یہ تھے آپ کے بلند اخلاق. لیکن آپ نے وعلیکم کہہ کر نہایت خوبصورت، بہتر، اچھا جواب عنایت فرما دیا.
حضرت عائشہ کو نصیحت کی، ان کو نہیں، ان کو نصیحت کی، عائشہ نرمی اختیار کرو، سختی نہیں، اتنا زیادہ غصہ نہیں۔ تو غصے میں تھی، غصے کی بات بھی تھی۔ ان کے سرتاج کو کوئی آ کر اس طرح کی بددعا دے کہ تم مر جاؤ، کیسے گوارا کرے؟ کوئی بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا؟ سن لیا لیکن نرمی کرو، نرمی کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نرمی میں بڑے فائدے ہیں۔ رسول اکرم کسی کی برائی کا جواب برائی سے دینے کے بجائے اس کے ساتھ نرمی اختیار کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ حدیث آپ نے سن لی، مسائل اس میں بہت سارے ہیں، لیکن ان کو چھوڑ کر ایک آج کل ہماری مجلسیں، ہمارے محلے کیا کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں، اس کی طرف ذرا توجہ دیتے ہیں۔ آج کل ہمارے یہاں السلام علیکم کہنا بڑا دشوار ہو رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام، الگ الگ انداز میں سلام کو لوگ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے سنا السلام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ موت کے۔ السلام علیکم، تم پر موت طاری ہو جائے، اور السلام علیکم کے معنی اللہ رب العزت اپنی سلامتی تمہارے اوپر نازل کرے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ اگر آپ عربی نہیں جانتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن ایک جملہ، ایک لفظ تو سیکھ سکتے ہیں صحیح طریقے سے۔ آپ نے السلام علیکم کو اتنا بگاڑا کہ یا تو اس کا کوئی معنی ہی نہیں رہا، یا معنی رہا تو کیا؟ بجائے دعا کے بد دعا کا۔ السلام علیکم، اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے اوپر موت طاری ہو جائے، تم مر جاؤ۔ تو آپ دعا دے رہے ہیں کہ بد دعا دے رہے ہیں؟ دعا دینا چاہیے، سلامتی پھیلاؤ، افشو السلام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامتی کا حکم دیا ہے ہمیں، بدامنی کا نہیں، اشانتی کا نہیں۔ تو جو حکم ہے ہمارے آقا کا ہمیں وہی کرنا ہے، لیکن ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم سلام کو اتنا بگاڑ رہے ہیں کہ اس کا معنی مطلب ہی ختم ہوا جا رہا ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، یہ کیا ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ تو آپ ان الفاظ سے سلام نہ کریں، سیکھ لیں اچھی طرح سے۔ السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، سلامتی ہو تمہارے اوپر، آپ یہ دعا دے رہے ہیں اس کو۔ اور اس کے علاوہ آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مر جاؤ، تمہارے اوپر موت طاری ہو جائے۔ یہ بد دعا ہے، بالکل سلامتی کے اپوزٹ، خلاف۔ السلام علیکم کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی معنی ہوتا ہی نہیں، تو آپ کہہ کیوں رہے ہیں جب کوئی معنی مطلب آپ کو مقصود نہیں ہے؟ بیکار ہے۔ تو سیکھ لیجئے، اور اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہ کیجیے۔ یہ ایک بہت اچھی اور بہت بہتر چیز شریعت نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ دوسرے لوگوں کو، دوسری امتوں کو یہ چیز نہیں دی گئی، نہیں ملی، آپ کو دی ہے اللہ رب العزت نے۔ اس کی قدر کیجئے، اس کو بگاڑ کر اس کی ناقدری نہ کیجئے۔ گھر میں جائیے تو السلام علیکم کہہ کے داخل ہو، چاہے آپ کا گھر ہے۔ ہمارے بعض بھائی ہیں دوسرے کے گھر جائیں گے تو سلام کریں گے، لیکن اپنے گھر جائیں گے تو وہاں سلام نہیں کریں گے۔ کیا سلام کرنا؟ اپنی بیوی ہے، اپنے بچے ہیں۔ ارے اپنے بچے ہیں، اپنی بیوی ہے، کیا ان کو سلامتی کی ضرورت نہیں ہے؟ ان کو بھی سلامتی کی ضرورت ہے۔ تو آپ جائیں گھر میں تو السلام علیکم کہیں، جب بھی داخل ہوں، نکلیں تب بھی آپ سلام کر سکتے،
سلام کرنا چاہیے۔ قرآن ہمیں یہ حکم دیتا ہے اذا حییتم بتحیۃ فاحیوا باحسن منها او ردوها، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم ہمیشہ کوشش اس بات کی کرو کہ اس سے اچھا اور بہتر جواب دو۔ اچھا اور بہتر جواب کیا ہوتا ہے؟ کسی آدمی نے کہا السلام علیکم، آپ بہتر جواب دینا چاہتے ہیں تو یوں کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ بہتر جواب ہے۔ اس نے صرف سلامتی کی دعا دی، آپ نے سلامتی اور رحمت دونوں کی دعا دے دی۔ اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اللہ کی سلامتی، اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں آپ کے گھر پر نچھاور ہوں، آپ اس کے لیے دعا دے رہے ہیں۔ تو بہتر جواب دینے کا حکم دیا گیا، لیکن بہتر جواب میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو یہ اندازہ نہ ہو کہ اس نے سلام کیا یا بد دعا دی تو صرف آپ وعلیکم کہیں، صرف وعلیکم کہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ اس آدمی نے سلامتی کی دعا دی ہے یا بد دعا دی ہے، تو صرف آپ وعلیکم کہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور پیدا ہوتا ہے، بہت سارے علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ سلام کا تبادلہ وعلیکم سے کیا جائے، لیکن اگر کوئی وعلیکم السلام کہہ دیتا ہے تو کیا گنہگار ہے؟ نہیں، گنہگار نہیں ہے۔ اگر واقعی اس نے سنا کہ اس نے السلام علیکم کہا ہے تو آپ اس کو وعلیکم السلام کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ دعا دے رہا ہے یا بد دعا دے رہا ہے تو آپ صرف وعلیکم کہیں، صرف وعلیکم کہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حکم کا یہ جو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ایک خاص محل ہے، خاص سبب ہے، جس کی وجہ سے آپ نے کہا تھا کہ وعلیکم کہو۔ جب یہودی تمہیں سلام کریں، اہل کتاب تمہیں سلام کریں تو وعلیکم کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل کتاب سلام نہیں کرتے تھے بلکہ موت کی دعا دیتے تھے، اس لیے آپ نے وعلیکم کہنے کا حکم دیا۔ لیکن اگر کوئی آدمی سلامتی کی دعا دے تو آپ بھی سلامتی کی دعا دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ حدیث خاص ہے ان لوگوں کے لیے جو مسلمانوں کے ساتھ ایسا ویوہار کرتے ہیں، ان کو سلامتی کی دعا کے بجائے بد دعائیں دیتے ہیں، موت کی دعائیں دیتے ہیں۔ تو ایسا آج اگر کوئی آدمی کر رہا ہے تو آپ اس کو اس انداز سے دیں، اور اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ نہیں یہ سلامتی کی دعا دے رہا ہے تو آپ بھی اس کو وعلیکم السلام کہہ سکتے ہیں۔ اس کی سلامتی آپ کو منظور ہے، وہ سلامت رہے گا، اس کی سلامتی سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو آپ کہہ سکتے ہیں، اجازت ہے اس بات کی۔ بعض علماء کرام نے کہا کہ نہیں، سلام تو دے دے، وعلیکم السلام بھی کہہ دے، لیکن نیت فرشتوں کو سلام کی کر لے، فلاں کر لے، یہ لوگوں کے اپنے خیالات ہیں۔ حدیث شریف میں ایسا نہیں ہے کہ نیت یہ کر لے اور زبان سے یہ کہے۔ آپ کو اگر وہ سلام کرتے ہیں تو آپ ان کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ اہل عرب میں سارے لوگ مسلمان نہیں تھے، اہل کتاب کے علاوہ جو اور تھے عرب کے لوگ، ان میں غیر مسلم تھے، اور وہ آ کر السلام علیکم کہتے تھے، تو آپ ان کے جواب میں وعلیکم السلام کہا کرتے تھے، تو کہہ سکتے ہیں آپ، اجازت ہے آپ کو۔ لیکن اگر آپ کو شک ہو جائے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، دعا دے رہا ہے کہ بد دعا دے رہا ہے، تو آپ اس کو صرف وعلیکم کہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سلام کے سلسلے میں 3 چیزوں میں آپ سمجھ لیجئے کہ لفظ کو درست کہیں، سلامتی کی نیت کریں کہ ہم دعا دے رہے ہیں اس کو اور اس کی دعا ہم لے رہے ہیں۔ دوسرے، آپ ہمیشہ خیال رکھیں کہ پہلے ہم سلام کریں، اس میں زیادہ فضیلت ہے۔ پھر سلام کے لفظ کو
کسی دوسرے اس سے تلفظ سے بدل دینا یہ بہت غلط بات ہے اور یہ یہودیانہ حرکت ہے. لہذا آپ یہودیانہ حرکت سے بچیں اور السلام علیکم صاف صاف کہنا سیکھیں. اگر نہیں آتا ہے والدین کو چاہیے اپنے بچوں کو سلام سکھائیں صحیح پروننسیشن سے, صحیح تلفظ کے ساتھ. السلام علیکم وہ یوں کہیں, اتنا سکھائیں. السلام علیکم ایسا سکھا دیتے ہیں تو زندگی بھر وہ دوسروں کو بد دعائیں دیتا رہے گا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا